اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، 92 نیوز چینل کے پروگرام صبح نور میں آپ کا میزبان غلام معین الدین نظامی اپنے ساتھیوں سمیت حاضر خدمت ہے۔ حضرت ابو انیس محمد برکت علی رحمہ اللہ تعالیٰ کی تالیف اسماء النبی الکریم سے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا الغانم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، مال غنیمت تقسیم فرمانے والے۔ درود و سلام بھیجے اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کی آل پاک پر اور آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ ارشاد بالا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کر رکھا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے لیے مال غنیمت حلال کر دیا گیا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ مسند احمد بن حنبل میں روایت ہوئی ہے۔ ناظرین مکرم، ہمارا آج کا موضوع شہدائے جنگ یمامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم ہے۔ تاریخ اسلام کا عظیم ترین معرکہ حق و باطل، عہد رسالت کے بعد سب سے اہم نظریاتی جنگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں جتنے غزوات ہوئے، بتایا جاتا ہے، مؤرخین اور محدثین کا اتفاق ہے اس امر پر کہ جنگ احد سب سے کٹھن تھی اور مشکل تھی اور بہت بڑی آزمائش تھی، اور عہد خلفائے راشدین میں جنگ یمامہ سب سے زیادہ مشکل جنگ تھی، بہت کٹھن جنگ تھی۔ یہ کرۂ ارض پر پہلی جنگ ہے جو ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے لڑی گئی اور ختم نبوت کے موضوع پر لڑی گئی، اور قیامت تک اس نے طے کر دیا کہ یہ وہ عقیدہ ہے جو اسلام کی شاہ رگ ہے اور اس پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا، اور بحمد اللہ امت محمدیہ من حیث المجموع اس عقیدے پر، ختم نبوت پر قائم ہے اور اس مورچے پر پوری توانائی سے پہرا دے رہی ہے۔ یمامہ سعودی عرب میں، موجودہ سعودی عرب میں ریاض کے قریب ایک جگہ ہے جہاں ایک بہت ہی عظیم قبیلہ تھا، بنو حنیف، اپنی وسعت کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے اور شجاعت کے اعتبار سے ضرب المثل تھا۔ اس میں ایک شخص تھا مسیلمہ، جس کو کذاب کہتے ہیں۔ اس نے دعویٰ کیا کہ وہ نبی ہے۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت سارے نبوت کے دعوے دار پیدا ہوئے اور اپنے منطقی انجام کو پہنچے، تو مسیلمہ نے بہت زیادہ جمعیت اکٹھی کر لی تھی، اور اس کے جو ساتھی تھے، عجیب بات ہے کہ وہ اپنی قبائلی عصبیت کی بنیاد پر اس کے غلط دعوے کے ساتھ یوں چمٹے ہوئے تھے کہ اس پر پروانہ وار اپنی جان قربان کرتے تھے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری طور پر اس دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد جو بہت بڑے چیلنجز خلافت راشدہ کو درپیش تھے، ان میں ایک فتنہ ارتداد تھا۔ قبائل کے قبائل اسلام سے برگشتہ ہو رہے تھے اور واپس اپنے شرک اور بت پرستی کی طرف جا رہے تھے، اور دوسرا بہت بڑا مسئلہ، بہت سارے لوگ زکوٰۃ دینے سے انکاری ہو گئے تھے۔ اور ان سب فتنوں کی جڑ اور بنیاد اور سب سے بڑا فتنہ تھا مسیلمہ کا فتنہ، جو شروع تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ ظاہری زندگی کے آخری برسوں میں ہی شروع ہو گیا تھا، لیکن اس نے عروج پکڑا آپ کی رحلت کے بعد۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ضروری جانا کہ ان تمام فتنوں کا قلعہ کیا جائے، اور جب تک یہ سد باب نہیں ہوگا خلافت اسلامی مستحکم نہیں ہو سکتی۔ اور یہ ضروری بھی تھا۔ یہ وہ جنگ ہے جس میں ایک طرف تو نظریاتی سرحدوں کا تحفظ مقصود تھا جو بحمد اللہ ہوا، اور دوسری طرف جغرافیائی سرحدوں کا تحفظ بھی مقصود تھا، اور اللہ کا شکر ہے کہ وہ بھی ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ سے اور آپ کے عاشقوں سے جو وعدے کر رکھے ہیں، ایسا کبھی نہیں ہوا کہ ان میں خدا نخواستہ وعدہ خلافی ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنے وعدے پورے فرمانے والا ہے، اپنے قول کا کھرا اور سچا ہے۔ اس سے بڑا کون ہے جو اپنے وعدے نبھائے۔
تو جب تک امت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسم گرامی اور آپ کے پیغام سے منسلک رہے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے ان کی بلند مرتبگی کے وعدے قائم رکھے گا اور انہیں نوازتا رہے گا۔ جنگ یمامہ اس اعتبار سے ہماری تاریخ کا ایک عجیب و غریب باب ہے کہ اس میں بہت زیادہ تعداد میں مسلمان شہید ہوئے اور ان کی اکثریت قرآن کریم کے حافظوں اور قاریوں کی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جنگ جیت جانے کے بعد، جو ایک اصول کی جنگ تھی، موقف کی جنگ تھی، دین کی جنگ تھی، جہاد تھا، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کی خوشی مجھے زیادہ ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اتنے ساتھیوں کے شہید ہو جانے کا دکھ مجھے زیادہ ہے، اور خاص طور پر وہ ساتھی جو حافظ ہیں اور قاری ہیں، اللہ کی آخری امانت قرآن کریم جن کے سینوں میں محفوظ تھی۔ ناظرین مکرم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثاروں نے حسب سابق اس جنگ میں بھی، اس معرکہ حق و باطل میں بھی سرفروشی کی وہ داستانیں رقم کی جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی سوائے خلافت راشدہ کے اوائل کے اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کے۔ امت ترس گئی اس نوعیت کی والہانہ روشی کو۔ یہ مسئلہ بہت حساسیت کا حامل تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کا معاملہ تھا، آپ کی ختم نبوت کا معاملہ تھا، اور سارے جانتے تھے کہ اس پر اساس اسلام قائم ہے۔ آج اس پر اگر سمجھوتا ہو گیا تو اس کے بعد ہمیں لتاڑ دیا جائے گا اور ہمیں بالکل کعصف معقول کر دیا جائے گا۔ تو امت نے اپنے بہترین افراد کی قربانیاں دیں، ان میں ایک عظیم الشان ہستی حضرت عمر فاروق اعظم کے بھائی حضرت زید بن خطاب ہیں، جو شہید ہوئے اور جن کی شہادت کو امیر المومنین عمر فاروق اعظم نے ہمیشہ یاد رکھا، اور ہمیشہ جب بھی کسی موت کا ذکر ہوا تو حضرت عمر نے اپنے اس بھائی کو، اس عظیم بھائی کو جو اصحاب صفہ میں بھی شامل رہے تھے، یاد کیا اور آنسو نکل آئے بے ساختہ۔ تو ایسے ایسے شہداء اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، ان کے صدقے ہمیں بھی قوت ایمانی سے نوازے، اور خاص طور پر ناموس مصطفیٰ اور عقیدہ ختم نبوت کے سلسلے میں ہمیں بھی ان کی استقامت کا ایک ذرہ بھی عطا فرما دے تو ہم اقوام عالم میں سر بلند ہو سکیں گے۔ ناظرین مکرم، جنگ یمامہ کی تاریخ، اس کے اسباب، اس کے نتائج، اور اس میں کیسے کیسے عظیم شہداء نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم الانبیاء ہونے کا سرسبز پرچم سر بلند کیا، اس پر بات چیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جو بہت محترم ہستیاں تشریف فرما ہیں، ان میں پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب ہیں، جناب ڈاکٹر طاہر حمید تنولی صاحب ہیں، اور جناب محمد زبیر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ سب کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آپ تشریف لاتے ہیں تو میں خود بہت استفادہ کرتا ہوں، اور ہمارے قارئین، سامعین، ناظرین بھی آپ سے بالکل ایسے ہی ہے جیسے ہم ایک فیملی ممبرز ہیں، اس قدر انس ہو گیا ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سعید خان صاحب، تاریخ اسلام میں جنگ یمامہ کی اہمیت کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا تھے؟ اس کا اساسی مسئلہ کیا تھا؟ اس پر آپ روشنی ڈالیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ بہت شکریہ محترم ڈاکٹر صاحب۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے بارہا امت کو بتایا کہ لا نبی بعدی۔ جی، صرف اسی بات پر اکتفا نہیں کہ انا خاتم النبیین، آپ کو معلوم تھا کہ اس خاتم النبیین کے لفظ سے بھی شیطان صفت لوگ ناجائز اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں گے، لیکن آپ نے اپنے زبان اقدس سے ایک بار نہیں، دو بار نہیں، کئی بار یہ فرما دیا کہ لا نبی یا بعدی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بھی امت کو سمجھایا کہ میری مثال اس طرح ہے کہ جیسے کسی نے ایک خوبصورت محل تیار کیا ہو اور اس میں ایک اینٹ رکھنے کی جگہ ایسی رہ گئی ہو کہ بعد میں جو بھی اس کو دیکھے کہے کہ کاش کہ یہ اینٹ لگ جاتی، محل خوبصورت ہو جاتا۔ فرمایا کہ یہ نبوت کا محل میرے ساتھ، میرے آمد پر مکمل ہو چکا۔ لیکن اس کے باوجود بھی
جب کسی انسان کے اندر شیطنت اس کو مجبور کرتی ہے تو اس کے اندر یہ غرور پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی معاذ اللہ نام لینے کے لیے اس میدان میں نکلوں۔ تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عقیدتوں، محبتوں، ارادتوں کو دیکھ کر کئی لوگ، بلکہ ایک عورت سجا نامی بھی میدان میں آئی، اسود انسی آیا، طلحہ اسدی آیا، سجاہ آئی، اور سب سے زیادہ خطرناک امت مسلمہ کے لیے ختم نبوت کے اوپر وار کرنے والا یہ تھا جسے مسیلمہ کذاب کہا جاتا ہے۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس نے اپنے 2 قاصد بھی بھیجے جی، اور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب انہوں نے مسیلمہ کا خط پیش کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھ کر فرمایا کہ اگر اخلاق اجازت دیتے اور قاصد کا احترام نہ ہوتا تو میں تم دونوں کو زندہ نہ چھوڑتا۔ اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اقدس سے یہ کلمہ فرما کر امت کو ذمہ داری دے دی کہ ایک تو ہے کہ من سب نبیا فاقتلوہ، لیکن دوسرے یہ کہ جو شخص نبوت کا دعویٰ کرے اور وہ ملت اسلامیہ کے اندر گھل مل کر رہے، ملت اسلامیہ اس کو گوارا کرے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں یہ بات ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں کہ جنگ یمامہ اپنے دور کی اتنی خطرناک، اتنی سخت جنگ تھی کہ وہ لکھتے ہیں کہ لم یلق المسلمون حربا مثلہ، اللہ اکبر، مسلمانوں نے اس جیسی جنگ کا کبھی واسطہ نہیں کیا، سامنا نہیں پڑا جتنی کہ جنگ یمامہ تھی۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کے ساتھ اس بدبخت نے جو سلوک کیا وہ بھی ہماری تاریخ کا ایک کتنا دردناک باب ہے۔ حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ، اور وہ بیٹے ہیں حضرت عمارہ کے، سبحان اللہ، سید ام عمارہ کے بیٹے ہیں، ام عمارہ، اللہ اکبر۔ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خاتون احد کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور غزوہ احد میں اس خاتون نے جس انداز میں جرأت اور بہادری کے تاریخ رقم کی وہ اپنی مثال اپنی جگہ پر ہے۔ اور ان کے صاحبزادے کے ساتھ اس نے جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا وہ خط لے کر گئے تو سیدنا حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالی عنہ نے قیامت تک آنے والے ایک ایک مسلمان کے سینے پر یہ لکھ دیا کہ سب کچھ گوارا ہو سکتا ہے لیکن رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے، آپ کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے تمہارے جسم کا ایک ایک ذرہ الگ کیا جا رہا ہو، ایک ایک حصے کو کاٹا جا رہا ہو، وہ تم نے سب کچھ گوارا کر لینا ہے، لیکن یہ کبھی گوارا نہیں کرنا کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی مانا جائے۔ حضور یہ کس قدر غیر انسانی رویہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اس جھوٹے کے قاصدوں کا بھی بطور قاصد اور سفیر احترام فرمائیں، یہ آپ نے بتایا، اور کچھ بھی نہ کہیں۔ آپ نے اس عمل سے بتایا کہ قاصد کی حرمت ہے، الچی کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے، لیکن جس آدمی نے نبوت کا دعویٰ کر دیا اس کا ضمیر کہاں رہا، اس کے اندر شعور کی بات، عقل کی بات، بصیرت کی بات، فراست کی بات تلاش کرنا اب سے بیکار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مقدسہ جو آپ کی ظاہری زندگی ہے اس میں اس نے یہ ایک فتنہ کھڑا کر دیا تھا، لیکن اس کے بعد جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال پاک ہوا اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور آیا، اس میں لشکر اسامہ کی روانگی، مرتدین کے ساتھ برتاؤ، منکرین زکوٰۃ کے ساتھ رویہ، اور سب سے اہم اور سب سے بڑھ کر یہ فتنہ تھا مسیلمہ کذاب کا، جس کے لیے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اتنا قدم اٹھایا کہ ریاست مدینہ میں عورتوں اور بچوں کے سوا کوئی نہیں تھا، باقی سب کی ذمہ داری تھی کہ وہ ختم نبوت کے لیے میدان میں نکل کر اس کا تحفظ کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب تنولی صاحب، اس جنگ کے جو اسباب ہیں اور کچھ جو اس کے ابتدائی احوال ہیں وہ تو ہمیں معلوم ہوئے، قاصدوں کا آنا جانا اور ان کے ساتھ بدسلوکی، قیادت کس کو سونپی گئی،
کیا مرحلے ہوئے، آخر اس کا انجام کیا ہوا، اور حضرت خالد بن ولید کے ساتھ ساتھ ہمیں سیدہ ام عمارہ بھی ایک بہت بڑے غازیہ کے طور پر نظر آتی ہیں. حضرت وحشی کا کردار اس میں کیا تھا، ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ. بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک ہے جس کا تعلق براہ راست ہمارے عقیدے سے ہے جی. اور قیامت تک جنگ یمامہ ایک مینارہ نور رہے گی اہل ایمان کے لیے کہ اسلامی معاشرت، اسلامی عقیدے اور اسلامی ریاست کے تحفظ کے لیے عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت کیا ہے. یہ اہمیت جنگ یمامہ ہمیشہ اجاگر کرتی رہے گی. ڈاکٹر صاحب اس بات پہ تو بات ہو چکی قاصدوں کے حوالے سے بھی. ایک نقطے کی طرف میں یہاں اشارہ کر کے بات آگے بڑھانا چاہوں گا ضرور کہ جنگ یمامہ جو ہے اس کا پریمبل جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں قاصدوں کا جو آنا جانا تھا وہاں سے یہ آغاز ہوا. بنیادی طور پہ اگر آپ دینی حوالہ تھوڑی دیر کے لیے الگ بھی کر دیں جی، انسانی سطح پر بھی یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ ختم نبوت کے باب میں حق پہ کون ہے اور انسانیت کو کہاں کھڑا ہونا چاہیے. کیا بات. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے کے قاصدوں کو کا احترام دے رہے ہیں، اور ایک جھوٹا پتہ ہے اسے میں جھوٹا ہوں اور اس کے ساتھ جتنے لوگ ہیں وہ بھی صرف قبائلی عصبیت میں کھڑے ہیں، وہ ایک سچے قاصد کو شہید کر رہے ہیں. یعنی جس کے پاس انٹرنیشنل لاء کے تحت دنیا کے کسی قانون کے تحت سفیروں کو کوئی تکلیف دینے کا حق ہی نہیں ہے، اس کا پہلا قدم ہی یہ ہے تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے. اس سے پہلے تو لاشوں کی بے حرمتی ہم نے سنی. ایسے ہی یہ ایک جیتے جاگتے انسان کو یعنی بالاجزاء قطع کرنا، اور وہ سفیر ہے. سفیر یعنی کہ یہ انسانی ضمیر کے دروازے پہ ایک دستک ہے کہ آپ کچھ بھی نہ دیکھیں، صرف یہ دو واقعات دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا انسانیت کی فلاح کس کی پیروی میں. تو یہ جو جھوٹے ہوتے ہیں پھر یہ بربریت کی اس انتہا تک چلے جاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب پروفیسر صاحب نے بڑا پیارا جملہ ارشاد فرمایا، ان کی عقل پہ جو موریں لگ گئیں تو انہیں پھر حق اور باطل کا کیا پتہ چلنا ہے. جب سیدنا ابوبکر صدیق کو ہم دیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ نے جن معاملات پہ ہر طرح کی مصلحت کو بالائے طاق رکھ کر فیصلہ کیے، ان میں فتنہ ارتداد کا کما کرنا تھا. اور اس کے پیچھے کیا چیز ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غیر معمولی ایمان. اب دیکھیں جو لشکر اسامہ کو آپ نے روانہ کیا یہ بھی تو سیدنا ابوبکر صدیق کی صدیقیت کی علامت ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا بس اب اس پہ کوئی دوسرا کلام نہیں ہے، اس پہ ہم نے اپنی حکمت نہیں تلاش کرنی. حضور کا کیا ہوا فیصلہ ہی کامیابی ہے، حضور کی ختم نبوت کا تحفظ ہی کامیابی ہے. دیکھیں آپ نے کیسے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا مدینہ میں کوئی بھی نہ رہے چاہے درندے آ کے ابو بکر کو یہاں سے گھسیٹ کے لے جائیں اور مجھے کوئی چھڑانے والا نہ ہو. مدینہ طیبہ کے اندر 3 دن اور 3 راتیں کوئی مرد تھا ہی نہیں، صرف خواتین تھیں. یعنی ایمان کی کیا انتہا ہے، اور وحدت امت. سبحان اللہ. اس موضوع پہ وحدت امت اور جو قائد ہے ملت اسلامیہ کا اس کا عقیدہ ختم نبوت کے اوپر استقامت کتنی ہے، کمٹمنٹ کتنی ہے، اور اس عقیدے کے ساتھ وابستگی کے نتیجے میں ملنے والی کامیابی پر یقین کتنا ہے. اب تصور کہ کچھ تو تحفظ کیا ہوتا، کوئی ایک دستہ تو مدینہ پاک میں رکھا ہوتا نہیں. ان کو یقین اس پہ ہے کہ اب کامیابی یہاں رہنے میں نہیں ہے، مدینہ کی جغرافیائی حدوں کی حفاظت سے زیادہ ہماری کامیابی ختم نبوت کی ایمانی سرحدوں کی حفاظت میں ہے. تو نولی صاحب یہ صحیح ہے کہ اس وقت جو اعداد و شمار ہیں لشکروں کے بالکل ایسے لگتا تھا کہ جیسے مسلمان آگ میں کودنے جا رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر آپ کامن سینس کے تحت دیکھیں، اچھا یہ آپ ہم یہ کیا بات کریں، صحابہ بھی تو یہ باتیں کر رہے تھے کہ اتنا بڑا سٹیپ نہ لیں جی، لیکن سیدنا ابوبکر صدیق تھے، وہ انہوں نے فرمایا نہیں، یہ وہ وقت نہیں ہے، مصلحتوں کا وقت نہیں ہے. اچھا صرف یہ نہیں ڈاکٹر صاحب، اب دیکھیں جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ فرمایا کئی جگہوں پہ یہ فتنے سر اٹھانے لگے، اور تاریخ ہمیں بتاتی ہے کم و بیش 11 لشکر جو تھے، 11 مہمات جو تھیں وہ آپ نے روانہ کی اس فتنے کے کلا کما کرنے کے لیے. مختلف جگہوں پہ مختلف لوگوں کو بھیجا گیا. جس طرح میں چند اشارہ کرنا چاہوں گا، حضرت خالد بن ولید کو آپ نے طلیحہ اور مالک بن نویرہ کی طرف بھیجا، حضرت اکرمہ بن ابی جہل کو پہلے بھیجا مسیلمہ کذاب کی طرف، پھر آگے جو معاملات ہوئے. شرجیل بن حسنہ کو حضر موت کے مرتدین کی طرف بھیجا. اسی طرح عمر بن عاص کو اور خالد بن عاص کو شام کی سرحد پہ جو مرتدین تھے ان کی طرف بھیجا. حذیفہ بن محض کو ربا کے مرتدین کی طرف بھیجا. حضرت طریفہ کو بنو حوازن کی طرف، اللہ اکبر، اہل تہامہ کی طرف لشکر بھیجے. بحرین اور مہرہ کی طرف اور اسود انسی کی طرف مہاجر ابن امیہ کو بھیجا. یعنی کم و بیش 11 دستے، 11 مہمات ہم دیکھتے ہیں جن کو آپ نے جہاں جہاں پہ ختم نبوت کے والے سے یہ فتنہ سر اٹھایا تھا اس طرف بھیج دیا. اور اس کے بعد آپ نے جو
لشکر بھیجا اس مسلمہ کذاب کی طرف، وہ پھر پوری تفصیلات ہیں جن کی طرف پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ جی بالکل جناب زبیر صاحب، دونوں لشکروں کی تعداد میں بہت زیادہ فرق تھا اور پورے عہد رسالت میں اتنے شہداء نہیں ہیں جتنے اس ایک جنگ میں رسول اللہ کی عزت و حرمت پر کٹ گئے، اور ان میں کیسے کیسے حافظ اور قاری تھے، کچھ ارشاد فرمائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا لشکر 10,000 مجاہدین پر مشتمل تھا اور مسلمہ کذاب کے 40,000 جیالے تھے، تو فرق تو بہت زیادہ ہے۔ اور یہ اتنی اہم جنگ تھی مسلمانوں کے لیے کہ جو سابقون الاولون صحابہ کرام تھے وہ بھی اس میں شریک ہوئے، بزرگ ہو گئے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ بڑا اہم اور ضروری معاملہ ہے، اور وہ سارے گئے۔ تو اس میں بڑی بڑی حضرت زید بن خطاب آپ نے ان کا نام لیا ہے، اور اس میں حضرت ثابت بن قیس شماس جیسے لوگ ہیں جن کو خطیب الانصار کہا جاتا ہے، اور جن کے پاس جو ہے وہ انصار کا جھنڈا تھا۔ حضرت ابو حذیفہ، جی حضرت ابو حذیفہ، یعنی بظاہر ان تمام صحابہ کی وہ عمر نہیں تھی کہ یہ جنگوں میں شریک ہوتے، لیکن یہ مسئلہ ایسا تھا جی بالکل صحیح کہ گھر میں چین سے بیٹھنا ممکن نہیں تھا۔ جی بالکل صحیح ہے۔ اچھا، اس میں بڑے بڑے اہم واقعات، حضرت ثابت بن جو قیس ہیں ان کا ایک ایسا واقعہ ہوا کہ پہلا یہ واقعہ ہے اسلام کی تاریخ کا کہ خواب میں آپ نے کوئی چیز بیان کی اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچی اور انہوں نے اسے امپلیمنٹ کروایا۔ کیا بات! حضرت ثابت بن قیس شماس شہید ہو گئے تو انہوں نے خواب میں آ کے مسلمان کو کہا کہ ایک مسلمان آیا یار میری زرہ اٹھا کے لے گیا، اور وہ خیمے کے پاس اس نے زمین میں اس جگہ پہ دبائی ہوئی ہے اور اوپر کجاوا رکھ دیا ہے۔ تو حضرت خالد بن ولید کو جا کے بتاؤ وہ وہاں سے نکلوائیں اور اس کو بیچنا، اور اس سے میرا یہ قرض ہے حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنا کہ اس کو ادا کریں۔ اور وہ بالکل اسی طرح ہوا، وہ جا کے نکالی گئی، اس کو پھر بیچ کے پھر وہ جو ان کے ذمہ قرض تھا وہ ادا کیا گیا۔ اور یہ ایک ایسا واقعہ، یہ البدایہ والنہایہ کے اندر واقعہ۔ اب حضرت زید بن خطاب جو ہے یہ قدیم الاسلام ہے، انہوں نے حضرت عمر خطاب سے بھی پہلے اسلام قبول کیا، اور بلکہ حضرت امیر المومنین عمر فرمایا کرتے تھے کہ میرے بھائی دو چیزوں میں سبقت لے گئے مجھ سے، جی اسلام قبول کرنے میں اور شہادت میں۔ جی بالکل ایسے ہی۔ اور انہوں نے وہ جو نہر رجال تھا، رجال بن انفو، وہ دایاں ہاتھ بنا ہوا تھا مسلمہ کا، بلکہ کہتے ہیں کہ اتنا مسلمہ نے نقصان نہیں پہنچایا جتنا اس نے پہنچایا، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے معلم مقرر ہوا، اور وہ جا کے مسلمہ سے مل گیا، اور لوگ سمجھتے تھے کہ انہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مبلغ بنا کے بھیجا ہے، معلم یہ ٹھیک کہہ رہا ہے جو کہہ رہا ہے، اور وہ جھوٹ بولتا تھا، وہ کہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمہ کو اس میں شریک کر دیا۔ تو جب اس نے دعوت مبارزت دی تھا تو حضرت زید بن خطاب کہتے ہیں کہ وہ شیروں کی طرح جھپٹے، کہ ان کو اتنا جلال اور غصہ تھا کہ یہ ساری برائی کی جڑ یہ شخص ہے، تو آپ نے پھر اسے جو ہے اس پہ جھپٹے اور اس کا کلا کما کر دیا۔ اسی طرح سے حضرت زید بن خطاب کا جن کے ساتھ مواخات ہوا تھا ان میں تھے معن بن عدی، جی وہ بھی اسی میں شہید ہوئے۔ اچھا، یہ وہ صحابی تھے کہ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو صحابہ روتے تھے کہ کاش رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے سے پہلے ہم دنیا سے چلے جاتے۔ تو یہ کہتے ہیں میں یہ دعا نہیں کرتا، اس لیے نہیں کرتا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حیات میں تو ہم اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں نا، ان کے سامنے تھے، اب بظاہر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سامنے نہیں ہے اور پھر ہم ثابت کریں تو اصل تو پھر کام ہے نا جی۔ اچھا، اسی جنگ میں پھر حضرت ابو دجانہ جو آپ نے ان کا نام سنا ہوگا، سماک جن کو کہتے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ بدر میں اپنے سر پہ سرخ رنگ کا کپڑا علامتی طور پہ باندھا ہوا تھا، شجاعت اور خون کی علامت تھا کہ میں شہادت کے لیے تیار ہوں۔ اور یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے غزوہ احد میں بیعت موت کی تھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تلوار دی تھی اور انہیں تلوار کا حق ادا کر دیا۔ اور ان کا جو ہے نا وہ اس جنگ کے اندر جب وہ باغ تھا اس کا جو قلعہ نما باغ تھا مسلمہ کا، اس کے اندر کودے، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی، اس کے باوجود یہ لڑتے رہے، آخری وقت تک یہ لڑتے۔ اسی طرح حضرت عباد بن بشر تھے، یہ حضرت عباد وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ ان کی آواز سنی تہجد کے وقت اور کہا کہ یہ عباد کی آواز نہیں معلوم ہوتی، انہوں نے کہا جی بالکل یہ انہی کی آواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو بخش دے، ان کا یہ مقام ہے، کیا شان ہے ان کی، جی بالکل کیا شان ہے، جی بے شک۔ اسی طرح سے حضرت طفیر بن عمر الدوسی آپ نے سنا ہوگا، بڑے مشہور صحابی ہیں۔ اچھا، انہوں نے واقعات بھی بڑے ہو رہے ہیں روحانی، انہوں نے خواب یہ دیکھا کہ میں حلق کروا رہا ہوں،
اور میرے منہ سے ایک پرندہ نکل رہا ہے اور پھر میں خاتون کے بطن میں چلا گیا ہوں، ضم ہو گیا ہوں. تو انہوں نے خود بتایا، انہوں نے کہا کہ اس کی تعبیر یہ ہے، حلق کا مطلب ہے کہ اللہ کی راہ میں میرا سر قلم ہو جائے گا، اور وہ میرے روح کا پرندہ جو میرے منہ سے نکلا ہے وہ میرے شجر جسم سے اڑ جائے گا، اور میں خاتون کے بطن میں چلا گیا ہوں. زمین جو ہے وہ خاتون کے بطن کی طرح، میں اس میں سما جاؤں گا. تو اس طرح کے اتنے واقعات ہیں. زبیر صاحب جی، یہ جو معرکہ ہے یہ چونکہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے انعام کیا امت محمدیہ پر کہ بیشتر شرکاء صحابہ کو سچے خواب آئے، جی بالکل سچے الہامات ہوئے، جی بے شک کشف ہوئے. تو صحابہ کی جو کرامات ہیں ان میں بہت ساری ایسی ہیں جن کا اس جنگ سے تعلق ہے. جی بے شک ایسی صلہ ہے، جی بے شک روحانی صلہ ہے اس عزم کا جو ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحفظ کے لیے. جی بے شک. میں ایک اور خواب بیان کرتا ہوں. حضرت عباد نے یہ دیکھا، حضرت ابو سعید خدری کو بتایا کہ میں نے یہ دیکھا کہ میرے لیے آسمان کھل گیا ہے اور پھر بند ہو گیا. انہوں نے کہا میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ میں شہید ہو جاؤں گا، میرے لیے شہادت کا آسمان کھل جائے گا اور پھر بند ہو جائے گا، میں پرواز کر کے اس کو چلا جاؤں. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا دیکھیے، یہ جو رویائے صادقہ ہے اور پھر ان کی تعبیر ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا کی تھی. جی بالکل. اور امت محمدیہ میں خصوصاً اس وقت اس جنگ میں شریک جتنے صحابہ بھی جو اپنے خواب بیان کرتے ہیں خود ہی اب تعبیر بھی بیان فرما رہے ہیں. جی کمال ہے اس پہلو سے. جی بے شک. جی ناظرین مکرم، دیکھ رہے ہیں آپ جنگ یمامہ کا کیسا ایمان افروز انداز میں تذکرہ ہو رہا ہے، دلوں کو گرما دینے والا، عقیدتوں کو چمکا دینے والا. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ہمیں درود پاک سننے کے لیے مختصر وقفہ کرنا ہے. بہت جلد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں. السلام علیکم ناظرین محترم، صبح نور میں دوبارہ خوش آمدید. ہم ذکر پاک کر رہے ہیں جنگ یمامہ کے شہدائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا. بیان کیا جاتا ہے کہ مجموعی طور پر اس عظیم الشان جنگ میں جو جنگ ایمانی تھی 1200 کے قریب مسلمان شہید ہوئے، اور جن میں 700 اکابر حفاظ اور قاری تھے جن کے سینوں میں سفینہ وحی الہی تھا. تو ہم سعید خان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اکابر شہدائے جنگ یمامہ کے بارے میں کچھ بتائیں. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضور نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یار غار ہونے کا جس انداز میں جنگ یمامہ میں حق ادا کیا ہے، وہ قیامت تک آنے والے ختم نبوت کے لیے کام کرنے والوں کو مہمیز کرتا رہے گا. سبحان اللہ. انہیں حوصلہ دیتا رہے گا کہ ہم کتنی عظیم مہم پر ہیں اور کتنی اہم ذمہ داری ادا کر رہے ہیں. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے پہلے اکرمہ بن ابی جہل کے قیادت میں ایک لشکر روانہ کیا، اور انہوں نے کہا کہ لشکر دشمن کا بہت بڑا ہے، تم انتظار کرو، میں اور بھی تمہارے پاس بھیجوں گا. لیکن انہوں نے جلدی کی. انہوں نے کہا کہ شاید میرے حصے میں اللہ تعالیٰ یہ سعادت پیدا کر دے اور قیامت تک میں ختم نبوت کا محافظ کے طور پر جانا جاؤں. لیکن دشمن کی تعداد زیادہ تھی، حضرت اکرمہ کامیاب نہ ہوئے، تو آپ نے انہیں کہا کہ تم یہیں رکو. پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا انتخاب کیا جن کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ قرار دیا. سبحان اللہ. پروفیسر صاحب، محترم ڈاکٹر صاحب، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عمل سے امت مسلمہ کو جو ایک خوبصورت درس دیا ہے نا، اور وہ درس یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تمہارا اتنا پیار ہونا چاہیے، اس قدر عقیدت ہونی چاہیے، اس قدر محبت اور ارادت کے مقام پر تمہیں پہنچنا چاہیے کہ ان کا جب فرمان سامنے آئے، ان کی کوئی بات سامنے آئے تو تمام تر باقی تعلقات پس پشت ڈال دیے. خدا نے قرآن میں یہی ارشاد فرمایا. صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے بیت المال کے لیے انتخاب کیا تو فرمایا کس کو رسول اللہ نے امین الامت قرار دیا. سبحان اللہ.
اور لشکر کی قیادت تو آپ نے انتخاب کیا تو فرمایا کس کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سیف اللہ قرار دیا ہے۔ اب سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عظیم لشکر کے ساتھ وہاں پہنچتے ہیں تو یمامہ کے مقام پر تاریخ رقم ہو رہی ہے، اور سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اس میں قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو ایک درس دے رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک طرف 40,000 ہیں، دوسری طرف 10,000 یا 12,000 کے قریب ہیں، اور ان سے مٹ بھیڑ ہونا، اور پھر یہ کہ آگے چل کر حضور علیہ السلام کے ظاہری زندگی میں 27 غزوات، 45 یا 47 کے قریب سرایا، ان تمام تر جنگوں میں 250 کے قریب صحابہ کا شہید ہونا، اور یہ اتنی جنگ ہے کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کرنے کے بعد جنگ شروع کرنے سے پہلے آپ نے واہ محمدہ کا نعرہ لگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے وہ بات جو اہل ایمان کو سینوں پر لکھنی چاہیے کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یمامہ کے مقام پر ختم نبوت کے تحفظ کے لیے، ناموس رسالت کی سر بلندی کے لیے سب سے پہلا کام یہ کیا، اور اس کے بعد خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں جب مسلمان آپس میں پھیل گئے اور وہاں سے جب مبارزت آئی تو سیدنا حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر اس کا خاتمہ کیا، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں 83 کے قریب 83 کے قریب بدری صحابہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کتنی عمر ہوگی؟ بدر کہاں اور یہ معاملہ موقع کہاں؟ یہاں کوئی بدری باقی نہیں رہے، وہ سارے کے سارے آئے ہوئے ہیں۔ تو سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جنگ کا آغاز کیا، جنگ بدر رسالت ہے، جنگ بدر رسالت ہے، یہ ختم نبوت سے بڑھ کر امت مسلمہ کے لیے خطرے کی کوئی اور یعنی گھنٹی ہے ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔ اس لیے وہ اہل ایمان جو اس میدان میں سینہ تان کر میدان میں آتے ہیں وہ یقیناً مبارکباد کے مستحق ہیں، ان کو داد دینی چاہیے۔ تو اب ہم وہاں دیکھتے ہیں کہ انصار کس انداز سے اپنی قربانیاں دے رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ بھی شامل تھے جی، اچھا، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ کا واقعہ جس انداز میں بیان کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب دشمن کے ساتھ مٹ بھیڑ ہوئی اور میں نے دیکھا کہ دشمن کے مقابلے میں مسلمان کوئی سست نظر آ رہے ہیں تو وہ حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ ڈٹ کر کھڑے ہو گئے، فرمانے لگے کہ اے انصار مدینہ، تمہیں یاد نہیں کہ تم احد میں، حنین میں کس انداز سے اسلام کی سربلندی کے لیے کام کرتے تھے؟ تو مجھے دیکھو۔ پھر آپ زیادہ عمر ہونے کی بنا پر زخمی ہو گئے، زخموں کی برداشت کے لیے آپ تھوڑی دیر کے لیے پیچھے آ گئے۔ اتنے میں ایک اور صحابی آئے اور انہوں نے گروہ انصار کا ذکر کر کے جب یہ غیرت دلائی تو حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ زخمی ہونے کے باوجود اٹھ کھڑے ہوئے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں نے کہا کہ تم تو زخمی ہو چکے ہو۔ اللہ اکبر۔ کہنے لگے سنا نہیں، انصار کو بلایا جا رہا ہے۔ کیا بات ہے، انصار کی آواز آئے اور کوئی انصاری پیچھے رہے، اس لیے حضرت ابو عقیل انصاری رضی اللہ عنہ زخمی ہونے کے باوجود، بازو کٹ جانے کے باوجود پھر آگے بڑھے، اور پھر واپس آ کر زیادہ زخمی جب ہو گئے تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ انہوں نے آخر میں جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دی ہے، تو الحمدللہ کہا اور اپنی جان آفرین کے سپرد کرتے ہوئے ایک تاریخ رقم کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب تنولی صاحب، قذاب کا خاتمہ کیسے ہوا، کس کے ہاتھوں ہوا، اور اس جگہ کو کیا کہا جاتا ہے بطور عبرت؟ اور یہ فرمائیے کہ اس جنگ یمامہ کی روشنی میں، اس کے اثرات کے تحت ہم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو اہم فیصلے ہیں، خصوصاً منکرین ختم نبوت کے حوالے سے، ارتداد کے ضمن میں، اور منکرین زکوٰۃ کے حوالے سے، جو پھر بعد میں آج تک اسلامی ریاست کا جزو لا ینفک ہیں، اس کے آئین اور قانون کا ارشاد فرمائے۔ جی ڈاکٹر صاحب، مسلمہ کذاب کے خاتمے کا جب ہم ذکر کرتے ہیں
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک میں فرمایا کہ جنت میں وہ کیا عجیب منظر ہوگا جب قاتل اور مقتول دونوں اکٹھے بیٹھے ہوں. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قاتل اور مقتول دونوں اکٹھے ہوں. اللہ اکبر. اور یہ حضرت بخشی کے بارے میں ہے. سبحان اللہ. آپ نے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا تھا اور پھر اللہ نے حضرت بخشی کی توبہ اس طرح قبول کی اور اس ایسے اعزاز سے نوازا کہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا منظر نظر آئے گا. تو مسیلمہ کذاب کے ساتھ جتنے لوگ تھے ڈاکٹر صاحب وہ سارے قبائلی عصبیت کی بنیاد پر لڑ رہے تھے. اور جب حضرت خالد بن ولید نے دیکھا کہ یہ لوگ ہٹ ہی نہیں رہے, بہت جم کے لڑ رہے ہیں, اس کا سبب کیا ہے, تو آپ نے دیکھا کہ مسیلمہ کذاب اپنی جگہ پہ کھڑا ہے اور اس کی گرد جو حلقہ ہے اس کی جان فروشی اور اس کی جو ڈیڈیکیشن اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے. فرمایا پہلے اس پہ حملہ کرو. اچھا جب آپ نے اس کو نشانہ بنایا اب اس کے پاؤں کھڑے گئے, اب اس کو بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ملا. جیسے ہی وہ بھاگا تو اس کے گرد جو لوگ تھے انہوں نے کہا تم تو ہمیں مدد اور نصرت کا کہتے, وہ کہاں گئی. اب اس نے ایک جملہ بولا مسیلمہ کذاب نے جو یہ بتاتا ہے کہ مسیلمہ کذاب کی حقیقت کیا تھی. اس نے کہا اس کو چھوڑو مدد و نصرت کو, اپنے حسب و نسب کو یاد کرو, اللہ اکبر, اپنے قبیلے کی عزت کو یاد کرو, اس کو بچانے کے لیے لڑو. اب جیسی اس نے یہ بات کی ظاہر ہے پھر سارے کو قدم اکھڑ گئے. اب جیسی وہ بھاگے اب یہ اعزاز حضرت بخشی کو ملا کہ آپ نے مسیلمہ کذاب کو, یہ چھوٹا نیزہ پھینکنے کے ماہر تھے, اس کے ماہر تھے, جیسا کہ انہوں نے جو غزوہ احد میں کیا تھا مظاہرہ, وہ پھینکا اور اس سے اس کو وہ جہنم رسید ہو گیا, اس کا خاتمہ ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب جو غزوہ یمامہ ہے اس میں آپ دیکھیں یہ جو حضرت بخشی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت بھی ہے اور آگے صحابہ کرام کے خوابوں کا بھی ذکر ہوا. ایک نقطہ ہمیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے, ضرور, وہ یہ ہے کہ جتنے صحابہ خواب دیکھ رہے ہیں, تعبیر تو کسی طرف بھی جا سکتی ہے, تعبیر وہ کر رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فدائیت پر مبنی ہے. کیا بات ہے, کیا بات. ہمیں کوئی ایسی خواب آئے تو ہم کیا کرتے ہیں, صبح اٹھ کے صدقے دینے شروع کر دیتے ہیں, بے شک بکرے لاؤ جی, فلاں ذبح کرو, اللہ بلائیں ٹال دے, یا اپنے روحانی مرتبے کی بلندی کی اور طرف لے کے جاتے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے؟ صحابہ کرام نے جنگ یمامہ میں ہمیں یہ بھی بتایا آپ نے ہر چیز کو حرمت رسالت مآب کے پرسپیکٹو میں دیکھ کے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, یہ اسوہ صحابہ ہے. واہ, آپ ادھر لے کے جائیں اس کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربت کی تعبیر کون سی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ فدائیت کی تعبیر کون سی ہے. میں تو آپ کی بات لمبی ہو, بڑی ہو, اس میں برکت ہو. حضرت خالد بن ولید نے جب واہ محمدہ کہا, سبحان اللہ, تو وہ بتاتا ہے کہ محبت میں, عقیدت میں, مشکل میں ان کو نہیں بلائیں گے, نہیں پکاریں گے, یاد نہیں کریں گے, ان کے نام سے برکت نہیں لیں گے تو اور کیا کریں گے. ڈاکٹر صاحب سپہ سالار اعلیٰ ہیں خالد بن ولید, وہ آپ کو یہ بتا رہے ہیں سپہ سالار اعلیٰ اس وقت سب سے بڑے چیف وہی ہیں نا, وہ بتا رہے ہیں کہ میدان جنگ میں آپ کی استقامت کی بنیاد ہی حضور کی ذات ہے. سبحان اللہ, سبحان, اور اس استقامت سے فتح کا پودا اور فتح کا شگوفہ پھوٹے گا ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ. کیا بات ہے, کیا بات. ایک اور بات ڈاکٹر صاحب ہمیں نہیں بھولنی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پردہ فرمانے کے بعد جیسے یہ فتنے سار اٹھاتے ہیں, یہ فتنوں نے کیوں سار اٹھایا؟ جی, اس میں ایک بڑا بنیادی فیکٹر یہ تھا, ان کو یہ وہم ہو گیا تھا کہ اسلامی ریاست اب ختم ہو رہی ہے. ہاں ڈاکٹر صاحب دیکھیں ہماری 1400 سالہ تاریخ میں کتنے فتنے اٹھے ختم نبوت کے والے سے, کسی فتنے کو تسلسل نہیں ملا. جی, اس فتنے کو تسلسل ملا جو دور غلامی میں اٹھا. ہائے کمال ہے, یہ بات ہم نے نہیں بولنی کہ ختم نبوت ہی اسلامی ریاست کی بنیاد بھی ہے اور اسلامی ریاست کی بقا اور تسلسل بھی ختم نبوت کے ساتھ ہے. واہ واہ, یہ دونوں لنکڈ چیزیں ہیں. اور اگلی بات آپ دیکھیں, جب وہ اس فتنے نے سر اٹھایا, اس فتنے کی جڑ کب کاٹی گئی؟ جب پاکستان بن گیا. ہاں, پہلے نہیں ہوا. سبحان اللہ, پہلے نہیں ہو سکا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ہم نے نقطہ کبھی فراموش نہیں کرنا کہ اسلامی ریاست کی جغرافیائی سرحد کے ساتھ ایک ایمانی سرحد بھی ہے. بے شک, اس سرحد کو ہم نے کبھی نظر انداز نہیں کرنا, اور اس کا نام ہے حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت. اور یہی حضرت ابوبکر صدیق نے, سیدنا ابوبکر صدیق نے یہ اپنے اسوہ سے ثابت کیا کہ پہلے خلیفہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد, پہلے نائب ہیں, اور وہ اسلامی ریاست کی بنیادوں کو جب مستحکم کر رہے ہیں, اس کے سامنے اٹھنے والے خطرات کو جب وہ ختم کر رہے ہیں, تو ان کی پرائرٹیز کیا ہیں؟ زکوٰۃ کے بارے میں فرمایا, زکوٰۃ کے بارے میں کسی کے پاس ایک رسی بھی رہ گئی, ایک رسی بھی رہ گئی تو ابوبکر اس کے لیے بھی لڑے گا. کمال ہے, باوجود ہے کہ حضرت عمر فاروق فرما رہے ہیں کبھی وہ وقت نہیں فرمایا, ایسا نہیں کرنا, اس کوئی مصلحت پیش نظر نہیں رکھی, کیونکہ یہ اسلام کے بنیادی احکام میں سے ہے.
تو یہ جو بنیادی اسلام کے شعار ہیں، اسلام کی آئیڈینٹی جن کے ساتھ وابستہ ہے، اور اس میں بھی فنڈامنٹل جو آئیڈینٹی ہے وہ حضور کے ختم نبوت ہے، اس کے بغیر ہم آگے نہ بڑھ سکتے ہیں، نہ ہماری بقا کا کوئی راستہ ہے۔ اور ایک جملے کا اجازت دوں گا، جب اسلامی ریاست کی سیاسی بنیادوں کی اور پولیٹیکل فلسفی کی بات ہوتی ہے، علامہ اقبال کا ذکر کیے بغیر یہ بات مکمل نہیں ہوتی۔ حضرت علامہ نے اس میں ایک چیز کا اضافہ کیا ہے جو ہماری فکری تاریخ میں نہیں ملتا، وہ ہے روحانی جمہوریت، اسپرچل ڈیموکریسی۔ کیا بات! علامہ یہ کہتے ہیں روحانی جمہوریت کی بنیاد ختم نبوت ہے۔ سبحان کیوں؟ اللہ! اس لیے ختم نبوت کا سادہ مطلب کیا ہے؟ اب میں رسول اللہ کے بعد کسی کا غلام نہیں ہوں۔ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد اس آسمان کے نیچے، یہ ریکنسٹرکشن ہے، اس آسمان کے نیچے سب سے آزاد ترین قوم، اس حقیقی حریت کو جو ختم نبوت سے جنم لیتی ہے، انسانیت تک پہنچانے کا نام روحانی جمہوریت ہے۔ سبحان اللہ! یعنی جب آپ ختم نبوت کو ایک سسٹم میں ڈالتے ہیں، ایک ریاستی نظام میں لے کے آتے ہیں، تو اس سے اسپرچول ڈیموکریسی وجود میں آتی ہے، اور یہ وہ ویلیوز اورینٹڈ سسٹم ہے جس کی انسانیت کو تلاش ہے۔ تنولی صاحب، آپ نے اتنی خوبصورت بات کی کہ مجھے حافظ شیرازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک مصرع یاد آ گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بندہ عشقم ہو از ہر دو جہان آزادم۔ سبحان اللہ! عشق کا غلام ہوں اور دونوں جہانوں سے آزاد ہوں۔ ایک غلامی قبول کی ہے، کوئی اور غلامی کیا بات ہے! سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب زبیر صاحب، ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ یمامہ کے بعد بطور خاص جمع و تدوین قرآن کی طرف ایک تحریک کے طور پر اقدامات کیے گئے جو بڑے بجا تھے، اگرچہ جمع و تدوین قرآن عہد رسالت میں ہو چکی تھی، اور اس کے بعد اس کی بڑے پیمانے پر جو نشر و اشاعت ہے اور باقاعدہ ایک منضبط نسخے تیار کرا کے اطراف و اکناف سلطنت اسلامی میں پہنچانا، اس حوالے سے کچھ رہنمائی فرمائیے۔ جی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ فرمانے کے بعد اور پھر جب یہ جنگ یمامہ کا واقعہ ہوا اور 700 حفاظ کرام جو ہے وہ شہید ہو گئے، تو اس کے بعد ایسے لگتا تھا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو بڑا اچھا اس کی تصویر کشی کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ مسلمان ایسے تھے کہ جیسے ایک سرد رات میں شدید بارش ہو رہی ہو اور ایک بکری جو اپنے گلے سے الگ ہو جائے اور وہ کسی ویران گلی میں کھڑی اور اسے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم نے جانا کدھر۔ تو اس صورتحال کو دیکھ کے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شرح صدر ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کا سینہ کھول دیا، اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ اتنے جو حفاظ کرام شہید ہو گئے ہیں، دوسرے مارکے بھی ہیں، آپ نے 11-12 جو لشکر روانہ کیے ہیں، تو اس میں خطرہ ہے کہ حفاظ کرام ہے، قرآن ہے، کیونکہ اس وقت کے جو حفاظ کرام اور قرآن وہ تو آگے ہوتے تھے، وہ لشکر اسلام کے سب سے بڑے مجاہد ہوتے تھے، تو اس کے لیے کچھ کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مرتب تو خود کرواتے رہے ہیں، خود سنتے تھے، پھر اس کے بعد جب وہ کاتب لکھ لیتا تھا کہتے تھے پڑھ کے سناؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی فرماتے تھے صحابہ کو اس کو ان آیات کو فلاں صورت کی فلاں آیت کے آگے لگاؤ، اور اسی کے مطابق ان حفاظ کو جو شہید ہوئے تھے یاد بھی تھا، ان کے سینوں میں محفوظ تھا۔ دیکھیں، دو طرح سے مسلمانوں نے اس کی حفاظت کی، ایک تو سطور کے ذریعے، ایک صدور کے ذریعے، سینوں کے اندر قرآن جو ہے نا محفوظ تھا۔ اور وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یار یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم آپس میں جتنے مجموع ہیں، جتنے صحائف ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا انہوں نے پورا ایک صحیفہ مرتب کر لیا تھا، دوسرے صحابہ کا بھی تھا، تو حضرت عمر فاروق کہتے تھے کہ یہ بعد میں اختلاف ہو سکتا ہے نا، ترتیب پہ اختلاف ہو جائے گا، ایک کہے گا کہ جی میرے پاس فلاں صحابی کا نسخہ ہے، اس میں تو اس طرح ترتیب ہے، یہ ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے، ویسے تو اس میں فرق اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہو، تو اس کی ترتیب میں فرق ہو سکتا ہے، تاکہ ہم سارے مجموعے اکٹھے کریں، ان کو تطبیق دیں، ریکنسائل کریں آپس میں۔ بعض اوقات کتابت میں اختلاف ہو جاتا ہے، کتابت میں بھی اختلاف ہو سکتا ہے، املا میں مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، لہجے کے تفاوت سے اور کسی نے ہو سکتا ہے تفسیر لکھی ہو، وہ بھی اس میں ایڈ ہو سکتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق پہلے تو تھوڑے تھے ریلیکٹنٹ تھے، صرف اس وجہ سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کام نہیں کیا وہ میں کیوں کروں، لیکن حضرت عمر فاروق نے انہیں کنونس کر لیا، اس طرح سے کنونس کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا بھی سینہ کھول دیا۔ اب دیکھیں نا، کئی دفعہ بظاہر وہ فعل جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا ہوتا، لیکن جب شرع صدر ہو جاتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وقت کی اب ضرورت ہے، یعنی جس کو ہم کہتے ہیں نا نیسیسیٹیٹڈ بائی دا ٹائم، یعنی اس کو تائید خدا اور رسول حاصل ہو جاتی ہے، اس کے نتیجے میں شرع صدر ہو جاتا ہے۔ جی بے شک، اس کو پھر ہم انوویشن نہیں کہہ سکتے، وہ شرع صدر ہوتا ہے۔ بالکل۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا کہ حضرت زید بن ثابت پہ ان کی نظر انتخاب گئی، نوجوان صحافی تھے، 21 سال عمر تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کاتب بنایا تھا، اور وہ ان پیٹنٹ حفاظ کرام میں تھے
جن میں حضرت عمر فاروق بھی تھے، حضرت عمر فاروق بھی حافظ قرآن تھے، اور انہوں نے کہا کہ پھر آپ حضرت عمر فاروق کو کہا کہ آپ ان کے ساتھ بیٹھیں گے. پہلے تو مجلس مشاورت بلائی گئی 25 سے 30 صحابہ کرام کی، جس میں حضرت عبداللہ بن مسعود بھی تھے، اور جن کی قرات کی تصدیق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کی تھی. ابی بن کعب بھی تھے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ امت کے سب سے بڑے قاری ہیں، وہ بھی تھے. حضرت ابی کی تو قاریوں میں کیا شان ہے، کیا بات ہے. ان 25 صحابہ میں سے پھر 7 صحابہ کی کمیٹی بنائی گئی، جس کو حضرت زید بن ثابت جو ہے وہ ہیڈ کر رہے تھے، اور حضرت عمر فاروق پاس بیٹھتے تھے، اور مسجد نبوی میں بٹھایا گیا، اعلان کیا گیا تاکہ لوگوں کو پتہ لگے کہ یہ کام ہو رہا ہے. اور یہ کام اس طرح سے سورت سے پھر ہوا کہ چند ماہ میں ہو گیا. اور حضرت زید بن ثابت کیا کرتے تھے کہ وہ جو 7 صحابہ تھے وہ سارے حفاظ کرام تھے، انہیں کہتے کہ بھی اپنے یاداشتوں اور جو ہے نا جو آپ کا حفظ ہے ذہن سے نکالیں نہ ذرا اس کو. اچھا پھر سب ایک دوسرے کو سناتے تھے، سب کی تصدیق ہو جاتی. پھر کہتے کہ اب آپ جو ہے نا اس کا دستاویزی ثبوت لے کے آئیں. جب وہ دستاویزی ثبوت لے کے آتے، دیکھیں ایک ان کے حافظے کی گواہی ہوگی، پھر ایک ان کے دستاویزی ثبوت کی گواہی، یہ 14 گواہیاں ہوگی. پھر انہوں نے کہا کہ 2 اس پہ گواہ لے کے آئیں، پھر وہ 2 گواہ لے کے آتے. اچھا ایک بڑا دلچسپ واقعہ وہ جو ہے نا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ فَإِن تَوَلَّوْا آخر تک ہے. یہ 2 آیات ہیں سورہ توبہ کی. جب اس پہ پہنچے نا، باقی جتنی آیات تھی صحابہ کرام کی گواہیاں بھی موجود تھیں، اس پہ صرف ایک صحابی رسول کی گواہی تھی، اور وہ تھے خزیمہ بن ثابت. صرف ان کی گواہی تھی. اچھا پورے مسجد نبوی میں اعلان کروایا گیا، جمعے کے خطبے میں اعلان کروایا گیا کہ اگر کوئی دوسری گواہی مل جائے، حالانکہ 14 گواہیاں پہلے ہو چکی تھی. دیکھیں احتیاط کا عالم، یہ سٹینڈرڈ آج بھی کوئی اچیو نہیں کر سکتا ریسرچ کا. جو حضور اس میں تقوی بھی ہے، اور اس میں اخلاص بھی ہے، اور اس میں کمٹمنٹ بھی ہے، اور اس میں احتیاط بھی کتنا ہے. اچھا وہ پھر جب اعلان بھی کروایا کوئی صحابی سامنے نہیں آیا. پھر کسی نے بات کی کہ یار یہ جو ایک صحابی گواہی دے رہے ہیں یہ کون سے صحابی ہیں؟ انہوں نے کہا یہ خزیمہ ہے. تو انہوں نے کہا ان کی گواہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 بندوں کے برابر ذو الشہادتین. اور وہ اس طرح سے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سے اونٹ خریدا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آؤ شہر کے اندر آؤ، میں تمہیں رقم ادا کرتا ہوں. تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چل رہے تھے، پیچھے کسی نے سمجھا کہ شاید یہ بیچنے والا ہے، اس نے آفر زیادہ لگا دی، اور اس نے کہا میں آپ کو بیچتا ہوں. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا پیچھے مڑ کے فرمایا کہ یار تو میرے سے طے کر چکا ہے کہ اس قیمت پہ. اس نے کہا جی میں تو آپ کو جانتا ہوں، آپ کسی گواہ کو لے. حضرت خزیمہ وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے کہا میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آپ کس بنیاد پہ میری گواہی دے رہے ہیں؟ آپ تو موجود نہیں تھے اس موقع پہ. تو انہوں نے فرمایا کہ جس بنیاد پہ میں نے یہ گواہی دیا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پہ اللہ کی وحی ہوتی ہے اور آخرت کی گواہی، اسی بنیاد پہ یہ میں گواہی دے رہا ہوں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور یہ صدیق ثانی کہنا چاہیے. جی بے شک، جی بے شک. اچھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا اندازہ کریں کہ اس اونٹ والے کو ایسے نوازا، کہا کہ یار اس نے زیادہ قیمت لگائی تھی، اب میں تمہیں اتنی قیمت دوں گا. ویسے حضور اس کا پوچھیں آپ 2 کوڑی کی خاطر آپ اس آدمی کو اجنبی قرار دے رہے ہیں جس کی خاطر کائنات بنی ہے. جی بالکل ایسے ہی، جی بالکل ایسے ہی، حد ہے بھائی. جی بے شک بے شک. اچھا وہ جھلی نما پھر وہ ایک صفحہ سا تھا جس میں یہ مرتب ہوا، 1.5 ہاتھ اس کی لمبائی تھی اور 1 ہاتھ اس کی چوڑائی تھی، اور پھر اس کو کہتے ہیں بالکل ایسے ہی سیا گیا جیسے جلد کو سیا جاتا ہے. پھر اس کی نقول ہی پھر تیار ہوئیں. پھر حضرت بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس آیا، پھر حضرت حفصہ کے پاس آیا، پھر حضرت عثمان نے جب وہ جمع کیا اس کو تو پھر اسی نسخے کو منگوایا گیا. اور جو بنیادی اس کا خط تھا وہ اس وقت نبطی خط تھا، جسے عربی خط کے جد امجد اسے کہا جاتا ہے کہ اس خط کا جد امجد ہے. اس کے بعد مدینہ منورہ میں ہم یری خط آ گیا. اس کے بعد پھر کوفہ جب وہ اسٹیبلش کیا حضرت عمر فاروق کے دور میں تو پھر کوفی خط، اور پھر عباسیوں نے نسخ میں اس کو حضرت عثمان نے اس کو امت کو متفق کیا قرآن کریم کی قریش کی املا پر اور قریش کے لہجے پر. جی بالکل. اور باقی قرات کا اختلاف جو 7 قراتیں ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں. جی انہوں نے ان کے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. جی بے شک. بہت شکریہ، بہت نوازش، بہت کرم فرمایا آپ نے. ناظرین مکرم، کتاب الشفا سے دشمنوں پر فتح پانے کا عمل. اگر کسی بڑے سے بڑے دشمن کا خطرہ ہو تو اول و آخر 11 بار درود پاک کے ساتھ 30 بار سورہ یاسین پڑھیں، اللہ تعالیٰ فتح و کامرانی سے نوازے گا. سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار اعظم ہیں جنگ یمامہ کے، ان کا قول مبارک دیکھیے: جو شخص دنیا میں راہ خدا میں جہاد کرے گا اور مشقتیں اٹھائے گا وہی آرام و راحت اور جنت کا حقدار قرار پائے گا. ناظرین، آج کے اخبار روزنامہ 92 نیوز میں شہدائے جنگ یمامہ رضی اللہ تعالی عنہم کے زیر عنوان بہت عمدہ، جامع، بھرپور
مضمون شائع ہوا ہے، آپ ضرور پڑھیے گا۔ پروگرام کی تفصیل جاننے کے لیے صبح نور کے ایکس کو فالو کریں، ہمارا فیس بک پیج لائک کریں، پروگرام دیکھنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں، ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کریں۔ اب آپ ہم سب مل کر لگاتے ہیں نعرہ مقصد پاکستان، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی ہماری یہ خواہش پوری کرے، ہمارے اس خواب کو مجسم تعبیر کی صورت میں ہماری آنے والی نسلوں تک پہنچائے۔ نعرہ مقصد پاکستان ہے، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔